آج کا ہمارا درس بخاری شروع ہوگا ایک ترجمۃ الباب سے، جس کا عنوان آپ کے سامنے ہے، باب کیف یقبض العلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر قائم کیا، علم کیسے قبض ہوگا، علم کیسے اٹھایا جائے گا۔ اب اس پر علم کیسے اٹھایا جائے گا، احادیث تو آپ نے لکھی ہیں، ان کا موضوع یہ ہے کہ علم علماء کی اٹھنے سے اٹھے گا۔ لیکن وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے یہاں پر جو کتابت حدیث کے بارے میں امام بخاری نے حضرت عمر بن عبد العزیز کا قول لکھا ہے، ہم اس کو پہلے سنتے ہیں، کیونکہ اس دور میں منکرین حدیث کا ایک اعتراض ہے کہ حدیث تو 2-3 صدیوں بعد جا کے لکھی، یعنی وہ بخاری سے کتابت حدیث کو مانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری لکھی تو پھر حدیث لکھا جانا شروع ہوئی، جبکہ یہ ان کی تاریخ سے جہالت کی واضح دلیل ہے کہ احادیث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں لکھی جاتی تھی، اور اس پر کئی دلائل ہیں، لیکن میں بخاری شریف میں جو 2-3 باتیں لکھی ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ جو 99 سنہ ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، اپنے دور خلافت میں آپ نے ابو بکر بن حزم رحمت اللہ علیہ کی طرف ایک خط لکھا۔ دیکھیے اس کا مطلب، دیکھیے، کتب عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر بن حزم انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، کہ ابو بکر بن حزم کی طرف حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ جو بھی تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملیں اس کو لکھ لو، فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، کیونکہ مجھے علم کے مٹنے اور علماء کے چلے جانے کا ڈر ہے۔ فلا تقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس حدیث نبی کو صرف قبول کرنا، یعنی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کرنا تو لہذا ضروری ہے کہ صرف حدیث کو جمع کیا جائے اور چیزیں غلط نہ ہوں۔ وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ، اور علم کو پھیلاؤ، وَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمُ مَن لَّمْ يَعْلَمْ، اور تم بٹھاؤ یہاں تک کہ اس کو سکھایا جائے جو نہیں جانتا، یعنی لوگوں کو بٹھا کر علم سکھاؤ۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، علم اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتا، علم ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سر نہ بن جائے، چھپا نہ لیا جائے۔ تو علماء کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیٹھ کے علم سکھائیں، بٹھائیں، اور کتابت حدیث کا بھی حکم دے دیا کہ حدیث کو لکھو، کیونکہ مجھے ڈر ہے علم کے مٹنے کا، فینی خفت دروس العلم، اور مجھے ڈر ہے کہ علماء چلے جائیں گے اور علم اٹھ جائے گا۔ تو علماء کے اٹھنے سے علم اٹھے گا، ایک تو یہاں پر یہ بات ہے۔ اب آپ دیکھیں حدیث نمبر 99، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا قول آپ دیکھیے، اور آگے امام بخاری سند کے ساتھ لکھتے ہیں، ذہاب العلماء، یعنی یہ جو قول پیچھے گزرا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں، کتب عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر بن حزم انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے فاکتبہ، اس کو لکھ لو، فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، کہ مجھے ڈر ہے علم کے مٹنے کا اور علماء کے چلے جانے کا۔ ایک اور بات یہاں پر جو امام بخاری رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جو حدیث ملے اس کو لکھ لو، تو اس پر پہلی صدی کے ایک تابعی بزرگ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مسلم شریف کے مقدمے میں درج ہے کہ ہم پہلے ہر بات لکھ لیا کرتے تھے، ہر بات جو بھی لے کے آتا، لیکن اس کے بعد ہم نے سندیں مانگنا شروع کر دی کہ سند لے کر آؤ، اگر سند نہ ہو لولا اسناد، اگر اسناد ہی نہ ہو تو جس کا جو چاہے جی چاہے کہے، تو لہذا اسناد بھی پھر اس سے مانگی جانا شروع، پہلی صدی کے اندر ہی یا دوسری صدی کے شروع میں، تو باقاعدہ اسناد بھی مانگے جانا شروع ہو گئی، اسناد کا کبھی طلب کیے جانے کا جو ذکر ملتا ہے پہلی صدی میں ہے، اور کتابت حدیث کا تذکرہ بھی پہلی صدی میں باقاعدہ ہوا، وگرنہ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ہر حدیث لکھتے تھے، یہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے۔ تو لہذا حدیث کے لکھنے کی باقاعدہ تصریح صحیح بخاری میں پہلی صدی میں موجود ہے۔ آگے چلیے، اور پھر دوسرا موضوع جو ہمارا اس ویڈیو کا ہے، جو آج کا فتنہ ہے کہ آپ خود علم سیکھیں، علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور پھر مرزا انجینئر اور جیسے خود ساختہ جو نئے علماء اپنے آپ کو عالم اور ریلیجیس اسکالر کہتے ہیں اور لوگ ان کو مانتے بھی ہیں،
دیکھیے کہ وہ لوگوں کو کس طرح لے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ رسالت یعنی صحابہ کے زیادہ جو دین کا کام ہم کر رہے ہیں، 12 صدیوں 13 صدیوں میں جتنا کام ہے، جتنا کام ہم کر رہے ہیں، جتنا علم آج پھیل گیا پہلے نہیں تھا. تو حدیث سے ہم اس کا فیصلہ کرواتے ہیں کیا علم بڑھا یا کم ہوا. دیکھیے حدیث نمبر 100 ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ یہ وہی صحابی ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہے کہ یہ ہر حدیث لکھا کرتے تھے. یہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سرکار کو فرماتے سنا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه العباد. ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ علم کو دلوں سے اٹھا لیتا ہے، بندوق سے کھینچ لیتا ہے، نہیں. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علم علماء کے اٹھنے سے اٹھتا ہے. حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ کسی عالم کو نہیں چھوڑتا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیتے ہیں. قیامت کے قریب یہ ہوگا. فَسُئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ علم، تو وہ فتویٰ ان سے سوال کیا جاتا ہے، وہ فتویٰ دیتے ہیں بغیر علم کے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو یہ مرزا انجینئر جیسے لوگوں کے لیے بہترین مثال ہے کہ جو عالم نہیں ہیں لیکن وہ سب سے زیادہ سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں اور بغیر علم کی گہرائی، بغیر کسی چیز کی تہ میں جائے، صرف اپنی رائے سے بہت ساری چیزوں کو لوگوں کو بتانا اور پھر لوگوں کو گمراہی کا لوگ کا باعث بننا. ایک وجہ کیا ہے؟ علماء اٹھ گئے. اب اس جیسے جاہلوں کو لوگوں نے اپنا بڑا مان لیا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، یہ پہلے کہہ دیا گیا تھا. لوگ رئیسوں کو، جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا بڑا مان لیں گے، ان سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. مرزا انجینئر اور اس جیسے لوگوں کی ایک نہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جو جہالت کے ساتھ ان کو حدیث کا بھی پورا علم نہیں تھا، اس کے بارے میں قرآن کا پورا علم نہیں، لیکن فتویٰ دیتے تھے. تو لہذا اس وجہ سے بغیر علم کے گفتگو کرنا ہمارے دین میں سختی سے منع کیا گیا ہے، اور علماء سے ہی علم سیکھا جاتا ہے. علم بالتعلم، بخاری لکھتے ہیں علم سیکھنے سے آتا ہے. علم صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا. اگر کتابیں پڑھنے سے صرف علم آتا ہوتا تو صحابہ دوسرے صحابہ کی، تابعین صحابہ کی شاگردی اختیار نہ کرتے. اور پھر علماء کے فضائل و مناقب کیوں ہیں اور سیکھنے سکھانے کے اتنے فضائل کیوں ہیں؟ اگر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کسی عالم سے، تو پھر عالم اور متعلم، معلم اور متعلم کے جو فضائل، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اگر قرآن سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہی نہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں استاد کی ضرورت ہی نہیں، تو پھر یہاں پر سیکھنے اور سکھانے کا مطلب کیا ہوا؟ اس لیے استاد کے بغیر، عالم کے بغیر علم نہیں سیکھا جا سکتا. ہم یہی کہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ لوگ اس کا مطلب غلط لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق عطا